بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش نصیب چرواہا۔ ابو محذورہ ابھی 9 عمر تھے۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ وہ مکہ کا باسی تھا اور مکہ فتح ہو چکا تھا، مگر اب بھی وہ اسلام کی نعمت سے محروم تھا۔ مکہ کے دیگر نوجوانوں کی طرح وہ بھی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بکریاں چراتا ہوا ایک وادی سے گزر رہا تھا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی جنگ میں شرکت کے لیے وہاں سے گزر رہے تھے۔ ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا گیا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں اذان دینا شروع کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند آواز دوسری وادی میں بکریاں چراتے ہوئے ابو محذورہ نے سن لی۔ اس نے دل لگی کے طور پر اس کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ اس کے دوسرے ساتھی خاموش اس کی آواز سن رہے تھے۔ بلال اذان دیتے رہے اور ابو محذورہ اس کی نقل اتارتے رہے۔ انداز تمسخر تھا مگر آواز غضب کی تھی۔ پھر ابو محذورہ کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس کی خوبصورت آواز کو سرور کائنات نے سماعت فرمایا۔ آواز اچھی لگی۔ اذان ختم ہوئی تو حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اس اذان دینے والے کو لے کر آئیں۔ وہ پہاڑ کے پیچھے گئے، نوجوان کو پکڑا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے ابھی کس نے اذان دی ہے؟ ابھی انہیں خجالت محسوس ہوئی۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ تو تمسخرانہ طور پر اذان دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کو فرمایا، تم اذان دو۔ اس نے اذان کہنا شروع کی تو اس کی آواز خوبصورت نہ تھی۔ اب دوسرے کو اشارہ ہوا، اس کی بھی آواز خوبصورت نہ تھی۔ اب ابو محذورہ کو اشارہ ہوا، اس کی آواز دلوں میں اترنے والی تھی۔ ارشاد ہوا، تم نے ابھی اذان دی ہے؟ کہنے لگا، ہاں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ کو آگے بڑھایا، ابو محذورہ کا عمامہ اتارا اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس بچے میں برکت دے اور اسے اسلام کی ہدایت فرما۔ ابو محذورہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول کا لمس اور وہ مبارک ہاتھ کی لمس کی لذت، اور پھر اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو محذورہ کو مزید بشارت دی اور وظیفہ مقرر فرمایا کہ جاؤ، تم مکہ کے مؤذن مقرر کیے جاتے ہو، اب تم اہل مکہ کے مؤذن ہو۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی بال نہیں کٹوائے کہ جن بالوں پہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیر دیا وہ کیسے کٹوا دوں۔ مکہ مکرمہ میں کم و بیش 300 سال تک ان کی اولاد بطور مؤذن اذان دیتی رہی۔ سبحان اللہ۔